عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو سارا کیس انہوں نے بلڈ کیا، آپ کے نزدیک انہوں نے جو کیس بلڈ کیا وہ ایک اسٹرانگ کیس ہے ان کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں، عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے اس دن سے اگر آپ آج تک کا دیکھ لیں تو اس میں بے شمار لوپ ہولز ہیں. اچھا، ہاں جی. اس کی بنیادی وجہ یہ عمران خان صاحب کی سٹوری میں بھی اور سارے معاملے میں بھی. اچھا، دیکھیں عمران خان صاحب کا کیس جو ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے میری رائے میں کہ اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور بھرپور کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ ان کی اپنی حکومت ہے. اچھا، اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے معاملہ وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں کرا سکے. بالکل ٹھیک ہے، نہیں کروا سکے، لیکن 2-3 سوال اس سے بھی اہم ہے کہ موقع پہ جائے وقوع سے شہادتیں ضائع کس نے کی؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ حملے کے 4 دن تک ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو سکی؟ نمبر 3 یہ کہ عمران خان صاحب اگر اپنا جو ہے ملزم ان کا نوید جس نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی 3 حملہ آور تھے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق. جے آئی ٹی کی رپورٹ پہلے جمع نہیں ہوئی، ان کے پاس پہلے آ گئی. اچھا، پھر جے آئی ٹی عام طور پہ ہوتی ہے، جب فیصل چوہدری صاحب سے پوچھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے، عام طور پہ اس کو جے آئی ٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس میں مختلف اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے، آئی ایس آئی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، آئی بی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور مل کے وہ تفتیش کرتے ہیں. یہ اپنی نوعیت کے ایسے بہت کم واقعات ہوتے ہیں کہ صرف پولیس کے لوگ، اور پھر پولیس کے لوگ ہو گئے، ان پہ جے آئی ٹی بن گئی. اچھا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی آپ نے خود ہی لگائے ہوئے ہیں. ڈی پی او پہ آپ اعتراض کرتے ہیں تو ڈی پی او آج اس واقعے کو اتنی دیر ہو گئی ہے، لیکن وہی غضنفر علی شاہ آج بھی ڈی پی او ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے کہا جی وہ فوٹیج بھی آ گئی، ان کے کیمرے سے وہ ویڈیو بنی اور وہ آؤٹ ہوئی، تو یہ ساری چیزیں یہ سارے سوال تو وہی ہیں جو خود عمران خان صاحب نے بھی اٹھائے ہیں، تو پھر تو آپ انہی کا موقف تائید کریں. میں یہ عمران خان صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ اس کا جواب بھی تو عمران خان صاحب نہیں دینا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، جب ان کی اپنی حکومت سے اوپر بھی کوئی ہے جو یہ سب کر رہا ہے. اب دیکھیں، اصل پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں اپنا کیس بنا نہیں پا رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پہ حملہ ہوا ہے، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، جو انتہائی قابل لیکن آپ کا ذاتی رائے کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک پلانڈ سازش تھی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانڈ سازش بادی النظر میں آپ کو نہیں لگ رہی؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ قاتلانہ حملہ پلانڈ سازش کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایسی کوئی جائے اور یعنی وہ جو نوید کا ایک نیریٹیو ہے وہ آپ نہیں ایکسپٹ کر رہے، بائی نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تفتیش کرنے والوں کا کام ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے. یہ تو اداروں کا کام ہے نا کہ وہ اس پہ تفتیش کر کے بتائیں قوم کو، ہم سب کو، کہ بھئی اصل بات یہ ہے. اور وہ ادارے کس کے تابع ہیں؟ حکومت کی. بالکل صحیح. لیکن عمران صاحب اس میں اب یہ تو میں ابھی پوچھتی ہوں چودھری صاحب سے اس کی لیگیلٹی پہ بھی، اور جو آپ نے حکومت کی بات کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کیا صرف محض اتفاق ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک کہ عمران خان صاحب جلسوں میں کافی دیر پہلے اس واقعے سے چیزیں بتائیں کہ اس طرح سے پلان آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم دیکھیں بھی کہ وہ واقعی مذہبی معاملات کے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ نوید کا وہ آئی بھی، اور جس سے یہی تاثر ملے کہ جیسے انہوں نے آلموسٹ بتایا تھا اسی طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے یا یہ واقعی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو اندر سے رپورٹ آئی اداروں کے؟ نہیں، ان کا تو مسئلہ آپ کو یاد نہیں، جب ان کی حکومت تھی اس وقت ٹی ایل پی سے بھی مسئلہ چل رہا تھا، اور بھی ان کو تھریٹ تھی، اور آج بھی ان کو تھریٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ملزم نوید کی جو ویڈیوز آئی تھی وہ ٹی ایل پی سے بڑا متاثر تھا، ٹی ایل پی کے لیڈروں سے بڑا متاثر تھا. اب آپ دیکھیں موبائل کا اس کا فرانسک بھی ہوا تھا، جو ساری چیزیں سامنے آئی تھی. تو یہ چیزیں اب دیکھیں، ہم اسی طرح اگر ٹاک شوز میں بیٹھ کے تو اپنے اندازے لگا کے تو اس کو کسی کو مجرم اور کسی کو بے گناہ ثابت کریں، وہ نہیں ہوتا. کرنا حکومتی اداروں نہیں، تفتیشی اداروں نہیں ہے، تحقیقاتی اداروں نہیں. چلیے پھر چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. چودھری صاحب، یہ کیسی ان کی اپنی حکومت ہے؟ حکومت بھی اپنی ہے، ڈی پی او جو ہے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرتا ہے، اس کی سی سی ٹی وی بھی آ گئی، پھر بھی وہ ڈی پی او رہتا ہے. یہ خان صاحب نے چیک کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ ہیں یا دوسری طرف کھڑے ہیں؟ سمینہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کن کی ہے. جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تھے تو پاکستان میں وہ وزیر اعظم تھے، ان کی پارٹی کی حکومت تھی.
تو آج تک تو ان کی قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا. جب ضیاء الحق شہید ہوئے تھے، اپنا پلین کریش ہوا تھا ان کا، تو تب بھی انہی کی پارٹی کی حکومت تھی. تو پھر کیا کچھ چیز سامنے آئی؟ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اس کے بعد ان کی پارٹی کی حکومت ہوئی، تو کیا وہاں سے نتیجہ نکلا؟ یہ تو بالکل آسان بات کہہ دینا کہ جی آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے. یہاں پہ حکومت کے اندر حکومتیں ہیں. عمران خان صاحب نے سوال جو اٹھائے ہیں، ان کا جواب جو ہے یہ مذاق تھوڑی ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے اور پھر وہ جو شکایت کرے اس سے کیڑے بھی نکالنے شروع کر دیے جائیں. کیا کون سی آزادانہ جو ہے وہ تحقیقات ہوئی؟ ان کا تو پرچہ بھی درج نہیں ہوا. جس طرح سے پرچہ درج ہوا ہے، جس طرح سے جے آئی ٹی بنانے میں اور جے آئی ٹی کے ساتھ جو وہاں پہ آفیسران ہیں، ایجنسیز ہیں وفاقی اور صوبائی، انہوں نے جو ہے وہ تعاون کرنے سے انکار کر دیا. تو کس کی شے پہ ہو رہا ہے؟ اگر ظفر علی شاہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو کوئی جو ہے وہ تفتیش میں شامل نہیں کر سکا. ماڈل ٹاؤن ہوا، 14 بندے شہید ہو گئے پاکستان کے، کیا ہوا اس میں؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. یہی تو نظام انصاف کی ناکامی ہے اس ملک میں، یہی تو نظام انصاف کا نہ ملنا ہے. عمران خان ایک کہنے کو تو بہت ہی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کا پرچہ بھی درج کرا نہیں سکے. ان کے نامنیٹ کے اندر یہ ہر بندے کا ایک صحیح یا غلط تفتیش کے بعد یہ ثابت ہوتا. اگر یہ تفتیش صحیح طریقوں میں ہوتی ہے، جو بھی نامنیٹ کرنا چاہیں، لازمی نہیں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو، لیکن کیونکہ وہ وکٹم ہے تو بہرحال ان کا حق ہے. تو قانون یہ ہے کہ جو لیکن یہ تو وکٹم ہے کیا جا سکتا تھا نا اسی چودھری کی صاحب کمپلینٹ درج ہونی ہے. کہ ڈی پی او صاحب یہ کو نیا رواج نکلا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف شہید ہو یا عمران خان ہو تو ان کی درخواست پہ نہیں، ان کے ورثاء کی درخواست پہ نہیں، اپنا حکومت اپنی مدعیت میں ایف آئی آریں کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے تفتیش کو اس کو جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے تو معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن چودھری صاحب یہ تو کیا جا سکتا تھا نا منیمم کہ جو ڈی پی او ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جاتا، ان سے تو پوچھ گچھ کی جاتی کہ بھائی کیوں آپ نے نئی ایف آئی آر کاٹی، کیوں آپ نے ویڈیو بنائی اور کس کو آپ نے سینڈ کی ویڈیو، کیسے وہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے وہ شامل ہونے سے انکار کر دیا، انہوں نے تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا. تو کوئی طاقت تو ہے نا ان کے پیچھے. وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ جو خفیہ طاقتیں ہیں جو کہ یہ معاملہ نہیں ہونے دے رہی ہیں. عمران خان صاحب سمیت پورا پاکستان اسی پہ تو انگلیاں اٹھا رہا ہے، اسی پہ تو سوال اٹھا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں پیچھے جو اتنے طاقتور ہیں، قانون سے بھی طاقتور ہیں، وہ حکومتوں سے بھی طاقتور ہیں. سیاسی جماعتوں کے لوگ ادھر سے ادھر اٹھا کے کر دیے جاتے ہیں، حکومتیں بدل دی جاتی ہیں. لیکن عمران صاحب اس سے تو یہ تاثر مل رہا ہے پھر کہ عمران خان صاحب وہ آدمی جس کے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور ان کو تو پروان چڑھایا گیا ہے اور یہ کوئی پروجیکٹ ہیں، تو یہ آدمی اب اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی تاحال جاری ہے، ٹارگیٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ ہے. چلیے عمران صاحب میں اس پر آپ کا تفصیلی کامنٹ لیتی ہوں. اس وقت ہمیں ہارون رشید صاحب نے جوائن کر لیا، سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہارون صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں، جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے جس کے بعد خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بڑے ان کے جو ہے اسٹریٹ فارورڈ قسم کے انہوں نے کویسچنز بھی اس کے اوپر ریز کر دیے ہیں. ہارون رشید صاحب آپ کو کیا اطلاعات ہیں اس کے بارے میں؟ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ سامنے جو آئی ہے اس کے بعد کیا کچھ ایسی بھی خبریں تھیں کہ خان صاحب کو منع کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسی پریس کانفرنس نہ کریں اور دو بدو لڑائی کا جو ایک تاثر ہے وہ نہ سامنے آئے؟ مجھے کوئی بہت تفصیل سے پتہ نہیں، مجھے ایک سادہ سی بات پتہ ہے. وہ بات یہ ہے جو ہم ہر روز دہراتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قوم طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی اور کمزوروں کو سزا دیتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پوری تاریخ آپ نے یعنی مفہوم یہ آپ نے فرمایا. عمران خان کہہ رہا ہے سپریم کورٹ تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کیوں تحقیقات نہیں کرتی جی؟ اب ہم عدالت پہ معترض نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں. سرکاری افسر کیسے تحقیقات کر سکتے ہیں جی؟ یعنی جس آدمی کے قتل کی ایف آئی آر، قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، جو ملک کا سب سے ایک لحاظ ہے طاقتور آدمی کے پاپولر سب سے زیادہ ہے، وہ ایف آئی اے کے افسر اور آئی بی کے افسر اور فلانے افسر اس کی تحقیقات کریں گے.
وہ کہہ رہے گولیاں چلی ہی نہیں. رانا تنویر کہہ رہا ہے یہ 100% ڈرامہ ہے. اب تو رانا ثناءاللہ بھی تقریباً یہی کہہ رہا ہے. وہ چھرے لگے ہیں, وہ ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں, چھرے لگے ہیں. وہ ایک آدمی مر گیا, 11 زخمی ہوئے ہے جی. پھر وہ عمران خان ڈرامہ کرنے والا آدمی نہیں, اس میں یہ نہیں کہ خامیاں نہیں ہیں, بہت خامیاں ہیں. ڈرامہ کرنے والا آدمی نہیں ہے. کیسی ایک پراپیگنڈے کی دنیا ہے. اس میں اگر کوئی کسی ادارے سے انصاف کی کوئی امید ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے ہو سکتی ہے. تو باقی وہ عمران خان صاحب کے پولیٹیشینز کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہر وقت اعلان جنگ کر سکتے ہیں. غالباً سب سے زیادہ سخت رویہ انہوں نے اختیار کیا پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور نہ وہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ اس حد تک پرووک کر سکتے ہیں. آلریڈی کافی کر چکے ہیں, اور انہوں نے لوگوں نے مشورہ دیا, میں بھی ان میں شامل ہوں کہ بھائی بس کرو اب, یا تو تم یہ چھوڑ دو کہ کبھی حکومت میں آنا ہے, ورنہ یہ ہے کہ بھائی اتنے محاذ تو نہیں کھول سکتے تم. ویسے ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب جیسے آپ نے مشورہ دیا, آپ کے مشورے پہ یا آپ جیسے مخلص لوگوں کے مشورے پہ عمل نہیں کرتے اور اپنی یہ تنقید اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان سے مزید نالاں ہوں گی؟ دیکھیے, اس سوال کا جواب میں نے ہمیشہ آپ کو دیا ہے, وہ آج بھی وہی ہے. اس دنیا کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے, آسمان پہ ہوتے ہیں. اگر تو فیصلے لوگوں انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو اس دن اسے قتل ہو جانا چاہیے تھا. بندوبست تو پورا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے کیا, یہ تو تفتیش سے پتہ چل سکتا ہے نا کس نے کیا. گمان ہم کر سکتے ہیں مگر گمان پہ ججمنٹ تو نہیں دی جا سکتی. تو وہ تو اپنا بندوبست سے پورا کر لیا گیا تھا. اور اب یہ بھی مطلب پروپیگنڈے کی بھی کمپین ایسی خوفناک ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور مریم نواز کی اور زرداری کی آڈیو اور ویڈیو اپنا ریکارڈنگز نہیں ہوں گی. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. جب اس کی گئی تو ان کی بھی کی گئی ہوں گی, اسی کی کیوں جاری ہو رہی ہیں. لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ اس کے ووٹ جو ہیں, دیکھیے ترکی نے, چین نے, سعودی عرب نے, امریکہ نے 4 سروے ہوئے ہیں. ایک سروے کرایا جہانگیر ترین نے, ایک سروے کرایا ہمارے ادارے نے یعنی سنو ٹی وی نے, ایک کیا ہے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا RIS نے, ایک کیا ہے گیلپ نے. جتنے سروے ہوئے ہیں اس میں اس کی منیمم جو اپنا ایج ہے نون لیگ پہ وہ اپنا 22% ہے. اس کا کیا کریں گے جی؟ ہر ایک کی لمیٹیشنز ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ فرض کرے ایسا کرنا چاہے, میرا خیال ہے فائنلی اسٹیبلشمنٹ انصاف کی طرف جائے گی کسی نہ کسی درجے میں. اس لیے ملک کو اسٹیبل تو رکھنا. آپ 1971 دیکھ چکے ہیں نا. بالکل ٹھیک. لیکن ہارون رشید صاحب, ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف معاملہ جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں تصادم ہی نظر آ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں جو حکومت جنوری میں کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, کچھ میری معلومات بھی ہیں, ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن شارٹلی اس پہ ضرور بتا دیں, یہ جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل, پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات, بدلتے ان کے چہرے روز بیانات, اس پر کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ پنجاب حکومت خان صاحب کے ہاتھ میں ہے یا یہ بھی نکل جائے گی؟ خاتون, ابھی میں اگر میری صحت ٹھیک رہی, ابھی میں نے 10 سال جنتم اور کرنا ہے. ساری باتیں آج نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. اگر ان کا اب ایگریمنٹ ہوا ابھی نا PTI کے ساتھ, وہ برقرار نہیں رہ سکے گا. میں عمران خان کو جانتا ہوں, میں دعویٰ نہیں کر رہا, یعنی میں کافی اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. اتنا بڑا جو وہ رویہ ان کا خراب میں جو یعنی تضاد ہے, اس کی وہ تاب لانے والا آدمی نہیں ہے. اتنا وہ معاف کرنے والا شخص نہیں ہے. وہ غلطی کر رہے ہیں. اور وہ عمران خان جو ہے وہ فرض کیجئے ایگریمنٹ کر بھی لے, پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں. PTI کے لوگ چودھری کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے.